السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ایان میسج۔ اللہ پر بھروسے کی کہانی۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک چھوٹے بچے کی ماں تھی، جبکہ میرا ضعیف العمر باپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا، اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر دوپہر کا کھا لیتے تھے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی۔ صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات کو تو بھوک اور اخلاص نے ہمارا ایسا امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار نے گھیر لیا۔ بچے کی شدید بخار اور بھوک سے بنی حالت سے میں اپنی اور اپنے والد کی بھوک کو بھول گئی۔ ایسی بے کسی اور لاچاری تو کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بے قراری حد سے بڑی تو مجھے اللہ تبارک و تعالی کا یہ قول یاد آ گیا کہ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک ہو یا گناہ ہو یا بیماری ہو یا کوئی بھی ہو، اس ذات پات کے سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور وضو کیا۔ واپس آ کر بچے کے ماتھے پر پانی سے بھیگی پٹی رکھی اور اللہ کی عبادت کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے بچے کے لیے دعا کی، اور پھر پٹی ہٹا کر دوبارہ پانی سے بھگا کر رکھی، اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد اللہ سے پھر دعا کی، پھر بچی کے ماتھے پر دوبارہ پٹی تبدیل کی، اور پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اور میں نے یہ عمل کئی بار کیا۔ جب میں یہ عمل بار بار دہراتی رہی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور حیرت کے ساتھ کہ بھلا رات کے اس پہر کون آ سکتا ہے؟ میرے والد نے پوچھا، کون؟ اور جواب آیا، میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرے والد ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس نے بلایا ہے۔ میرے والد نے دروازہ کھولا اور ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریضہ کدھر ہے؟ میں نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا اور کاغذ کا ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھما دیا اور بولا، لائیے میری فیس دیجیے اور میں چلتا ہوں۔ میں نے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، میرے پاس تو فیس کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر جھلا اٹھا اور غصے سے دہاڑتے ہوئے بولا کہ اگر فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا تھا؟ کیوں مجھے اس طرح سے بے آرام کیا تم لوگوں نے؟ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر غلطی سے میرے گھر آ گیا ہے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہے ہی نہیں۔ ڈاکٹر نے یہ سن کر مجھ سے پوچھا، اچھا تو کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، فلاں شخص ہمارے ہمسایہ ہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسایہ کے گھر چلا گیا، اور ہم شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آیا، آنکھوں میں آنسو اور رندی ہوئی آواز سے بولا، اللہ کی قسم، تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہ سن لوں۔ اور میں نے ڈاکٹر کو پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ سے دعا بھی مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر گئے اور کچھ دیر بعد رات کا کھانا اور بچی کے لیے دوائیاں اور کچھ ضروریات کے سامان ساتھ لائے، اور اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ تو یہ تھی اللہ پر بھروسے کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔